جنگ احد ختم ہو چکی تھی۔ قریش اس لحاظ سے برتری کا دعویٰ کر سکتے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچایا تھا، لیکن یہ جنگ ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی تھی۔ لیکن یہ ہماری شکست تھی۔ خالد کو جیسے اپنی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مسلمانوں کی نفری 700 تھی اور ہم 3000 تھے۔ ہمارے پاس 200 گھوڑے تھے۔ ہماری فتح قریب تب ہوتی جب ہم محمد کو قتل کر دیتے۔ خالد نے اپنے آپ میں جنجناہٹ محسوس کی۔ اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ اس کے دانت بجنے لگے۔ اسے جنگ کا آخری منظر یاد آنے لگا تھا۔ اس نے اس بھیانک یاد کو ذہن سے نکالنے کے لیے سر کو جھٹکا دیا، لیکن مکھیوں کی طرح یہ یاد اس کے ارد گرد بن بناتی رہی۔ اسے اپنے آپ میں شرم سی محسوس ہونے لگی۔ جنگجو یوں نہیں کیا کرتے۔ خالد جب حضرت عمر کی للکار پر واپس آ رہا تھا تو اس بلندی سے اس کی نظر میدان جنگ پہ پڑی۔ وہاں لاشیں بکھری ہوئی تھیں، شاید ان میں بے ہوش زخمی بھی ہوں گے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اٹھانے کے لیے نہ ابھی مسلمان آگے بڑھے تھے نہ اہل قریش۔ خالد کو ابو سفیان کی بیوی ہند نظر آئی۔ وہ ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے دوڑی چلی آ رہی تھی۔ اس کے اشارے پر قریش کی وہ عورتیں جو قریش کے لشکر کے ساتھ آئی تھیں اس کے پیچھے پیچھے دوڑی آئیں۔ ہند ہر ایک لاش کو دیکھتی تھی۔ وہ اونچے قد کی اور فربی مائل جسم کی پہلوان قسم کی عورت تھی۔ وہ ہر ایک لاش کو دیکھتی تھی۔ کوئی لاش اوندے منہ پڑی نظر آتی تو وہ پاؤں کی ٹھوکر سے اس لاش کو سیدھا کر کے دیکھتی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ کی عورتوں سے کہا کہ وہ حمزہ کی لاش تلاش کریں۔ اسے حمزہ کی لاش مل گئی۔ ہند بھوکے درندے کی طرح لاش کو چیرنے پھاڑنے لگی۔ اس نے لاش کے کچھ اعضاء کاٹ کر پڑے پھینک دیے۔ اس نے دوسری عورتوں کو دیکھا جو اس کے قریب کھڑی تھیں۔ کھڑی کیا دیکھ رہی ہو؟ ہند نے ان عورتوں سے یوں کہا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہو۔ یہ دیکھو، میں نے اپنے باپ، اپنے چچا اور اپنے بیٹے کے قاتل کی لاش کا کیا حال کر دیا ہے۔ جاؤ، مسلمانوں کی ہر ایک لاش کا یہی حال کر دو اور سب کے کان اور ناک کاٹ کر لے آؤ۔ جب وہ عورتیں مسلمانوں کی لاشوں کو چیرنے پھاڑنے کے لیے وہاں سے ہٹ گئیں تو ہند نے خنجر سے حمزہ کا پیٹ چاک کر کے اس کے اندر ہاتھ ڈالا۔ اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس میں لاش کا کلیجہ تھا جو ہند نے خنجر سے کاٹ لیا۔ اس نے اسی پر اکتفا نہ کیا، حمزہ کے کلیجے کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس نے اپنے منہ میں ڈال لیا اور درندوں کی طرح اسے چبانے لگی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے کلیجے کے اس ٹکڑے کو اگل دیا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اس ٹکڑے کو نگلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ ٹکڑا اس کے حلق سے نیچے نہیں جا رہا تھا۔ خالد کو دور ابو سفیان کھڑا نظر آیا۔ ہند کی اس وحشیانہ حرکت نے خالد کا مزاج کڑکڑا کر دیا تھا۔ وہ جنگجو تھا، وہ صرف آمنے سامنے آ کر لڑنے والا آدمی تھا۔ اپنے دشمن کی لاشوں کے ساتھ یہ سلوک نہ صرف یہ کہ اسے پسند نہ آیا بلکہ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھا۔ ابو سفیان کو دیکھ کر خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو سفیان کے پاس جا گھوڑا روکا۔ ابو سفیان، خالد نے غصے اور حقارت کے ملے جلے لہجے میں کہا، کیا تم اپنی بیوی اور ان عورتوں کی اس وحشیانہ حرکت کو پسند کر رہے ہو؟ ابو سفیان نے خالد کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جس میں بے بسی کی جھلک تھی اور صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے لاشوں کے ساتھ اپنی بیوی کا یہ سلوک پسند نہیں۔ خاموش کیوں ہو ابو سفیان؟ تم ہند کو جانتے ہو خالد؟ ابو سفیان نے دبی سی زبان میں کہا، یہ عورت اس وقت پاگلوں سے بدتر ہے۔ اگر میں یا تم اسے روکنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ خنجر سے ہمارے پیٹ بھی چاک کر دے گی۔ خالد ہند کو جانتا تھا۔ وہ ابو سفیان کی بے بسی کو سمجھ گیا۔ ابو سفیان نے سر جھکایا، گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا اور منہ پھیر کر دوسری طرف چل پڑا۔ خالد بھی اس منظر کو برداشت نہ کر سکا۔ جب ہند حمزہ کی لاش کا کلیجہ چبا کر اگل چکی تو اس نے پیچھے دیکھا۔ اس کے پیچھے جبیر بن معطم کا غلام وحشی بن حرب کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں افریقہ کی بنی ہوئی وہی برچھی تھی جس سے اس نے حمزہ کو شہید کیا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو بن حرب؟ ہند نے تحقمانہ انداز میں اسے کہا، جاؤ اور مسلمانوں کی لاشوں کے ٹکڑے کر دو۔ وحشی بن حرب بولتا بہت کم تھا۔ اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ بات اشاروں میں ہی کر لی جائے۔ اس نے ہند کا حکم ماننے کی بجائے اپنا ہاتھ ہند کے آگے پھیلا دیا اور اس کی نظریں ہند کے گلے پر لٹکتے ہوئے سونے کے ہار پر جم گئی۔ ہند کو اپنا وعدہ یاد آ گیا۔ اس نے وحشی سے کہا تھا کہ تم میرے باپ، چچا اور بیٹے کے قاتل کو قتل کر دو تو میں نے جتنے زیورات پہن رکھے ہیں وہ تمہارے ہوں گے۔ اب وحشی اپنا انعام لینے آیا تھا۔ ہند نے اپنے تمام زیورات اتار کر وحشی بن حرب کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وحشی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ ہند پر اس وقت فتح اور انتقام کا بھوت سوار تھا۔
ठहर जाओ बिन हरब। हंद ने जोशीली आवाज़ में उस हबशी को बुलाया। वो जब इसके पास आया तो हंद ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा कलेजा ठंडा कर दो तो मैं तुम्हें अपने जेवरात दूंगी, लेकिन तुम इससे ज़्यादा इनाम के हकदार हो। हंद ने कुरैश की औरतों की तरफ इशारा किया और कहा, तुम जानते हो इन औरतों में कनीज़ें कौन कौन हैं। देखो, वो जवान भी हैं, खूबसूरत भी। तुम्हें जो कनीज अच्छी लगती है इसे ले जाओ। वहशी बिन हरब ने अपनी आदत के मुताबिक खामोशी से चंद लम्हे हंद के चेहरे पर नजरें गाड़ी, लेकिन उसकी नज़रें कनीज़ों की तरफ न गईं। उसने इनकार में सर हिलाया और वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद मैदान जंग की हौलनाकी में से हंद की बुलंद और मुतरन्नम आवाज़ सुनाई देने लगी। मौरिख इब्न हिशाम के मुताबिक उसने तरन्नुम से जो नगमा गाया उसके अल्फाज कुछ इस तरह थे, हमने बदर के मार्के का हिसाब बराबर कर दिया है। एक खूनरेज़ मार्के के बदले हमने एक खूनरेज़ मार्का लड़ लिया है। उत्बा का गम मेरी बर्दाश्त से बाहर था। उत्बा मेरा बाप था, मुझे चचा का भी गम था, अपने बेटे का भी गम था। अब मेरा सीना ठंडा हो गया है, मैंने अपनी कसम पूरी कर दी है। वहशी ने मेरे दिल के दर्द का मदावा कर दिया है। मैं उम्र भर वहशी की एहसानमंद रहूँगी, उस वक्त तक जब तक मेरी हड्डियाँ कब्र की मिट्टी में मिलकर मट्टी नहीं हो जाती।